ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد طرح طرح کی کانسپریسی تھیوریز گردش کر رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ حملہ شاید CIA نے خود کروایا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ حفاظت کے لیے موجود پولیس اہلکاروں اور ایجنٹس سمیت کئی سخت انتظامات کے باوجود مسلح حملہ آور ٹرمپ کے اتنے قریب کیسے پہنچا؟ یہ سوال زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ جس عمارت میں گولیاں چلائی گئیں اس کے اندر اور باہر پولیس اہلکار تعینات تھے۔ نوجوان حملہ آور تھامس میتھیو کروکس نے پینسلوینیا میں اس تقریب سے قریب ہی ایک عمارت کی چھت تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس نے ٹرمپ پر 130 میٹر کی دوری سے گولیاں چلائیں۔ سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کیمبرلی چیٹل نے ABC نیوز کو بتایا کہ حملہ آور نے جس عمارت کی چھت استعمال کی اس کے اندر اور باہر مقامی پولیس کے اہلکار تعینات تھے۔ عمارت کے اندر مقامی پولیس کی تعیناتی میں 3 سنائپرز بھی شامل تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر یہ دیکھا تھا کہ حملہ آور کروکس عمارت کی چھت کی طرف جا رہا ہے۔ اس حملے میں شرکاء میں موجود ایک شخص ہلاک اور 2 بری طرح زخمی ہوئے، جبکہ گولی ٹرمپ کے کان کو چھو کر گزر گئی۔ سیکرٹ سروس کے ترجمان اینتھونی گلیملی نے کہا کہ انتخابی ریلی کے مقام کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری انہی کے ادارے کی تھی، جبکہ مقامی پولیس کی ذمہ داری یہ تھی کہ مقام کے ارد گرد علاقے کو سیکیور کیا جائے۔ ان جگہوں میں وہ پرائیویٹ عمارت بھی شامل تھی جسے حملہ آور نے استعمال کیا، لیکن مقامی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس نے سیکرٹ سروس کی درخواست پر تمام وسائل فراہم کیے تھے، جس میں ریلی کے مقام پر 30 سے 40 اہلکار بھی شامل تھے۔ عام طور پر سابق صدور کی سیکیورٹی کے لیے سیکرٹ سروس مقامی پولیس کی مدد حاصل کرتی ہے۔ سیکرٹ سروس کے پاس لامحدود وسائل نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیکرٹ سروس ہر جگہ اپنے ایجنٹس تعینات کرتی ہے۔ ایجنٹس اکثر انتخابی ریلی سے کچھ روز پہلے انتخابی مہم کے مقام کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جا سکے، جسے پھر مقامی پولیس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ تقریب کے دوران سیکیورٹی کی ذمہ داری میں شریک ہر ایجنسی کے ساتھ مواصلاتی پیغامات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور یہی معلومات کی شیئرنگ آگے جانے میں تقریباً 10 سیکنڈز لگتے ہیں، اور یہ 10 سیکنڈ کسی بھی حملہ آور کے لیے کافی وقت ہوتا ہے کہ وہ گولیاں چلا سکے۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹس نے پہلے ہی اس عمارت کو خطرہ قرار دیا تھا اور مقامی حکام سے درخواست کی تھی کہ اس تک رسائی روکنے کے لیے اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ پیر کو امریکی سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کیمبرلی چیٹل نے کہا کہ ان کی ایجنسی وفاقی اور مقامی پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ واقعے کو سمجھا جا سکے یا معلوم ہو سکے کہ ایسا کیسے ہوا اور ہم آئندہ ایسے واقعات کو کیسے روک سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ فائرنگ پر کانگریس کی تحقیقات کے ساتھ تعاون کریں گی، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ امریکی صدرز کو قتل کیا جا چکا ہے اور کئی پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو 40 سال قبل سرد جنگ کے انتہائی نازک زمانے میں ریاست ٹیکساس کے علاقے ڈلاس میں عین اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کارواں میں شہر سے گزر رہے تھے۔ اتوار کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ڈلاس میں اس جگہ جمع ہوئی جہاں لی او سوالڈ نامی ایک شخص نے ایک عمارت کی بلائی منزل سے جان ایف کینیڈی کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ جان ایف کینیڈی کے قاتل کو بعد میں ایک سینما ہال سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر مافیا سے تعلق رکھنے والے ایک اور آدمی نے اوسوالڈ کو اس وقت قتل کر دیا جب اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے جیل سے باہر لایا جا رہا تھا۔ قتل در قتل کے سلسلے نے صدر کینیڈی کے قتل کو ایک ایسا اسرار بنا دیا جس کے بارے میں اب تک کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس قتل کو عام طور پر روس اور کیوبا کی ایک ایسی سازش تصور کیا جاتا ہے جس میں امریکہ کے خفیہ ادارے CIA اور FBI بھی شامل تھے۔ اس تصور کو تقویت اس لیے بھی حاصل ہوئی کہ صدر کینیڈی کے جانشین لندن B جانسن کینیڈی پر قاتلانہ حملے سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر روس امریکہ پر حملہ کرے گا تو اس کی ابتدا صدر کینیڈی کے قتل سے کرے گا۔ یہ بات اگرچہ کینیڈی قتل کے بعد رونما ہونے والے حالات سے درست ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ روس نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا، اور دلیل یہ دی گئی کہ امریکی صدارت سنبھالنے کے بعد کیونکہ جانسن نے جوابی کارروائی نہیں کی، اس لیے وہ ایٹمی جنگ شروع نہیں ہو سکی، جس کے بارے میں لندن B جانسن کا کہنا تھا کہ اس میں کم سے کم 40 ملین یا 4 کروڑ امریکی اور ان گنت روسی ہلاک ہو جائیں گے۔ مقتول صدر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سرکاری طور پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد واشنگٹن کے اس قبرستان میں جمع ہوئی جہاں جان ایف کینیڈی دفن ہے۔
قتل کی سازش کے متعدد تصورات پر اب بھی بحث جاری ہے، لیکن سرکاری امریکی موقف یہی ہے کہ صدر کینڈی کو ایک ایسے جذباتی نوجوان نے قتل کر دیا جس کا نام لی ہاروے اوسوالڈ تھا، جو خود کو کمیونسٹ کہتا تھا، جس کی بیوی روسی تھی، جس نے خود بھی روسی زبان سیکھی تھی، اور جو کیوبا کے صدر فیڈرل کاسترو کا بھی مداح تھا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ جان ایف کینڈی امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ انہیں 22 نومبر 1963 کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر ڈیلز کے پولیس اہلکار جے ڈی ٹپٹ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جلد ہی قاتل لی ہاروی اوسوالڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 12 گھنٹے کے اندر ان پر کینڈی اور ٹپٹ کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ 24 نومبر کو ڈیلز پولیس اسٹیشن کے اندر ایک نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے اوسوالڈ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ منظر ٹیلی ویژن کیمروں پر محفوظ ہو گیا۔ روبی کو اوسوالڈ قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی، لیکن وہ 1967 میں کینسر کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔